بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان سلطان علاء الدین خلجی کی ناقابل شکست فتوحات۔ یہ وہ دور تھا جب پورا برصغیر منگولوں کے حملوں سے لرز اٹھا تھا۔ ایک کے بعد ایک لشکر شمالی ہندوستان پر چڑھ دوڑتا، خون، تباہی اور خوف کا سایہ ہر طرف پھیل جاتا۔ لیکن پھر دہلی کے تخت پر بیٹھا ایک ایسا سلطان آیا جس نے اپنی عقل، بہادری اور تدبیر سے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ تھے سلطان علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک مدبر، ایک اصلاح پسند اور ایک ناقابل شکست سپہ سالار تھا۔ 1296 میں جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت منگولوں کے حملے ہندوستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ 1297 میں پنجاب کے قریب ایک زبردست منگول حملہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 20,000 سے زائد منگول لشکر ہندوستان کی سرزمین پر داخل ہوا، لیکن سلطان علاء الدین نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ 1 انچ زمین بھی دشمن کے ہاتھ نہیں آنی چاہیے۔ پھر جزر منجور کے میدان میں منگولوں کو عبرتناک شکست دی گئی۔ دہلی کے قریب جنگ۔ 2 سال بعد منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار خود دہلی کے دروازوں تک سلطان پہنچ گئے۔ کیلی کے میدان میں خود فوج کی قیادت کرتے ہوئے نکلے۔ دن بھر کی سخت لڑائی کے بعد منگول پسپا ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ دہلی کا سلطان صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک دلیر شیر ہے۔ 1305 میں ایک اور خوفناک منگول حملہ ہوا۔ اس بار سلطان کے بہادر کمانڈر ملک نائک نے قیادت کی۔ امروہہ کے میدان میں منگولوں کا ایسا صفایا کیا کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ ہندوستان کی سرزمین نے منگولوں کے خون سے خود کو دھو ڈالا۔ تقریباً 20,000 منگول مارے گئے اور دہلی کی سرزمین پھر سے محفوظ ہو گئی۔ سلطان علاء الدین نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ تدبیر سے بھی دشمن کو شکست دی۔ اس نے سرحدوں پر قلعے مضبوط کیے، فوج کی تنخواہیں مقرر کیں اور غداروں پر کڑی نظر رکھی۔ یہی وہ وقت تھا جب دہلی سلطنت اندرونی طور پر منظم ہوئی۔ 1311 میں جب منگول نسل کے کچھ نو مسلم سپاہی بغاوت کی سازش میں پکڑے گئے تو سلطان نے سخت ایکشن لیا، ہزاروں غداروں کو انجام تک پہنچایا تاکہ آئندہ کوئی دشمن دہلی کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکے۔ علاء الدین خلجی وہ سلطان تھا جس نے منگولوں کے خلاف ناقابل شکست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے بعد کئی سال تک منگولوں کو دوبارہ سلطنت پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کا نام بہادری، تدبیر اور استقلال کی علامت بن گیا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے نہ صرف سلطنت دہلی کو بچایا بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ جو قوم ایمان، اتحاد اور عزم سے لیس ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ علاء الدین خلجی کی فوجی و معاشی اصلاحات۔ یہ 13ویں صدی کے آخری عشرے کی بات ہے۔ برصغیر کی فضائیں بے چینی سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر سال شمال سے ایک سیاہ بادل اٹھتا۔ چغتائی کی منگول لشکروں کا یہ وہ وقت تھا جب سرحدوں پر خون کی ندیاں بہا جاتی اور دہلی کے بازاروں پر ہر صبح ایک خطرہ منڈلاتا۔ شہروں میں خوف کی سرگوشیاں تھیں، بازاروں میں خاموشی اور درباروں میں بے اعتمادی کی فضا۔ یہ دہلی سلطنت کا نازک ترین دور تھا اور اس وقت تخت پر بیٹھا ایک ایسا شخص جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، سلطان علاء الدین خلجی۔ سلطان علاء الدین خلجی صرف ایک فاتح نہیں تھا، ایک درویش حکمران تھا۔ جب 1296 میں وہ تخت دہلی پر تخت نشین ہوا تو اس نے جان لیا کہ منگولوں سے بچاؤ صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایک مضبوط نظام سے ممکن ہے۔ اس نے سوچا اگر سلطنت کو قائم رکھنا ہے تو عسکری مضبوط، وفادار اور تیار فوج رکھنا ہوگی، اور اگر عسکری فوج کو مضبوط رکھنا ہے تو خزانے کو بھرپور ہونا چاہیے۔ یہی سوچ اس کے تمام اقدامات کی بنیاد بنی۔ چنانچہ سلطان نے دہلی میں ایک نئی فوجی پالیسی وضع کی۔ سپاہیوں کو باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں، اس کی تعداد بڑھائی گئی اور ان کے گھوڑوں کی رجسٹری تیار کی گئی تاکہ کوئی جعلسازی نہ ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں ایک منظم سرکاری فوجی ادارہ قائم ہوا۔ اس نے سپاہیوں کی وفاداری کو سلطان سے براہ راست جوڑ دیا اور جاگیرداروں سے چھڑا لیا۔ خزانہ اور بحران ایک چیلنج۔
لیکن اتنی بڑی فوج کو قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خزانہ خالی تھا، آمدن کم، خرچ زیادہ، اور رایا پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ سے تلے دبی ہوئی تھی۔ یہ وہ موڑ تھا جب سلطان نے اپنی ذہانت کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا۔ اس نے سوچا اگر میں لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤں تو بغاوت ہو سکتی ہے، مگر اگر قیمتیں کم کر دوں تو فوجی اخراجات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ یوں شروع ہوا تاریخ کا سب سے انوکھا معاشی تجزیہ۔ سلطان علاء الدین نے دہلی میں بازاروں کا ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر چیز پر، چاہے وہ غلہ ہو، کپڑا ہو، لوہا ہو یا گھوڑے، اس کی ایک مقررہ تعداد اور قیمت مقرر ہوگی۔ بازار میں ایک خاص محکمہ قائم کیا گیا، دیوان ریاست، جو قیمتوں پر مکمل نظر رکھتا تھا۔ کوئی تاجر اگر ذخیرہ اندوزی کرتا تو فوراً قید کیا جاتا، اگر کوئی نرخ سے زیادہ قیمت لگاتا تو اس کا مال ضبط ہو جاتا۔ یہ پالیسی اتنی سخت تھی کہ دہلی کی گلیوں میں تاجر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بازار میں سلطان کی آنکھ ہر وقت ہے۔ اس نظام کے تحت عام عوام کو اشیاء سستی ملنے لگی اور سلطان اپنے سپاہیوں کو مزید اخراجات بڑھا دیے، ان کی تمام ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ یوں عسکری نظام بھی خوشحال ہوا اور سلطنت مستحکم ہو گئی۔ اب سلطان نے اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ منظم کیا اور ہر سپاہی کے گھوڑے پر مخصوص نشان کنندہ کیا گیا۔ ہر کماندار کو اپنے دستے کے لوگوں کو مکمل فہرست جمع کرانی ہوتی تھی۔ مغولوں کو شکست دینے کے بعد دہلی میں ایک غیر معمولی امن قائم ہوا۔ بازاروں میں خوشحالی آئی، لوگوں کے چہروں پر اطمینان لوٹ آیا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ سلطان نے دکن کی طرف اپنی نظریں مرکوز کیں۔ وہ جانتا تھا کہ مضبوط سلطنت کا مطلب ہے مضبوط معیشت اور مضبوط فوج۔ اس نظریے نے سلطان علاء الدین خلجی کو تاریخ کے کامیاب ترین حکمرانوں میں شامل کیا۔ سلطان کی وراثت اور پیغام۔ جب سلطان کی آنکھیں بند ہوئیں تو دہلی کی فضا میں ایک نیا یقین موجود تھا کہ اس سلطنت کو کوئی دشمن زیر نہیں کر سکتا۔ علاء الدین خلجی نے صرف مغولوں کو شکست نہیں دی بلکہ ایک ایسی ریاست بنائی جو نظام، عدل اور تدبیر کی علامت بن گئی۔ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ جب حکمران صرف جنگ نہیں بلکہ نظام بھی درست کرے تو سلطنتیں ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کا نام صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف، نظم اور تدبر سے زندہ ہے۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت صرف بازو میں نہیں بلکہ دماغ میں بھی ہوتی ہے۔